آج ہم سنائیں گے آپ کو ایک عقل مند خرگوش کی کہانی۔ کسی جنگل میں ایک شیر سے تمام جنگلی جانور بہت تنگ تھے۔ اس نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ جنگل کے تمام جانور شیر سے بہت تنگ تھے، کیونکہ شیر کوئی دن ایسا نہ چھوڑتا جس دن وہ کسی نہ کسی معصوم جانور کو اپنی خوراک بناتا۔ انہیں اپنی زندگی سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک روز تمام جانوروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سب شیر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی منت سماجت سے عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے بادشاہ ہیں اور ہم سب آپ کی کمزور اور بے زبان سی رعایا ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے آرام اور کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ ہم نے خود یہ طے کیا ہے کہ ہم روز ایک جانور آپ کی خدمت میں لا کر پیش کیا کریں گے۔ آپ صرف ایک مہربانی کریں، ہمیں آزادی سے جنگل میں گھومنے پھرنے کی اجازت دیں۔ شیر نے غضبناک ہو کر دھاڑتے ہوئے کہا، ہم جب تک خود شکار کر کے نہ کھائیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم دوسروں کا مارا ہوا کھانے والے نہیں۔ جنگل کے جانوروں اور اس خونخوار شیر کے درمیان بڑی دیر تک بحث چلتی رہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ اور اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ بڑی مشکل سے وہ اس بات پر رضامند ہوا کہ تمام جانور روزانہ ایک زندہ جانور مقررہ جگہ پر پہنچا دیں گے۔ جانور روزانہ قرآن اندازی کر کے ایک جانور علیحدہ کرتے، جسے شیر کے کھانے کے لیے بھیج دیا جاتا۔ شیر بھی خوش تھا کہ اسے وقت پر زندہ جانور مل جاتا اور اسے شکار کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی اب ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ اب جنگل کے جانوروں کو بالکل تنگ نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ قرآن اندازی میں خرگوش کا نام نکل آیا۔ جب خرگوش کو خبر ملی تو وہ سیدھا جنگل کے جانوروں کے پاس پہنچا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، میرے دوستو، یہ ظلم کا بازار کب تک گرم رہے گا؟ یہ سلسلہ بند بھی ہوگا یا ہم اسی طرح چپ چاپ جانوروں کا نذرانہ دیتے رہیں گے؟ جانوروں نے خرگوش کی بات سن کر کہا، تم ہمیں پریشان نہ کرو، ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا تو شیر دوبارہ ظلم و ستم شروع کر دے گا۔ وہ بڑا طاقتور ہے، وہ ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ خرگوش نے کہا، دوستو، تم یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تم سب کو شیر کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے کوئی ترکیب سوچتا ہوں تاکہ ہمیں اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے۔ آخر کسی کو تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ نکالنی چاہیے۔ جانوروں نے کہا، تم ہمیں ضرور مرواؤ گے، تم اپنی حیثیت دیکھو، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لو۔